اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آیت نمبر 13 اور 14 پہ تھے سورہ زخرف کی، کہ اس میں تھا کہ سبحان اللہ الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا اسے میرے لیے اور میں نہیں تھا اسے قابو کرنے والا، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ سم ٹائم جیسے میرے جو دوست ہیں، میں ان کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب میں ڈرائیو کرتی ہوں اور کار کو پارک کر دیتی ہوں تو میں اس کو کھڑے ہو کے 2 منٹ کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ واقعی میں ڈرائیو کر کے لے کر آئی ہوں، کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے کسی بھی چیز کو اپنے قابو میں کرنا۔ یہ تو ایک گاڑی کی بات ہوگی، گھوڑے کو آپ دیکھیں، یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے نا، کہ اس گھوڑے کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بریک ہے یا اس کے اندر اسپیڈ ہے، اس کو بھی قابو کرنا جبکہ وہ ایک جانور ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے انسان کو اتنی سمجھ اور عقل دی کہ اس کو بھی قابو کر سکتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعائیں یاد بھی رکھیں، اور الحمدللہ اس کی یہ دعائیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے 90%۔ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، اگر ہسبینڈ کو نہیں یاد تو انہیں بھی لازم ضرور یہ دعائیں یاد کریں۔ جی اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے باس پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل بچوں یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے وہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پہ راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ آئندہ بھی توحید کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والے رسول آ گیا، اور حق کے پہچانتے ہی وہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جیسے یہ لوگ سمٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کے بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے، جی اور ان کے جو آیت گھروں کے نمبر اس کی 31 ہے جو پیچھے گزری ہے، اس میں یہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ جو 2 بستیاں ہیں ان میں سے جو اہم بندے ہیں جو
جن کی بہت عزت ہے، جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ دو جو شہروں کی انہوں نے بستیوں کی بات کی، وہ سعودیہ میں ہی موجود ہیں، ایک طائف اور ایک مکہ، کیونکہ اس وقت دو ایسے لوگ تھے جن کا بہت روب اور دبدبا تھا، جن میں ایک تھے مکہ میں موجود ولید بن مغیرہ، اور طائف میں تھے عروہ بن مسعود ثقفی نام کے شخص، جن کے پاس بہت اسباب تھے۔ تو کہا کہ ان کے اوپر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، نہ ہی ان کے جو ہے باپ تھے، نہ ان کی ماں تھی، نہ ان کے دادا تھے، وہ تو اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، اور چچا بھی ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ابھی ہم حضرت ابراہیم کی بات پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے والد کا نام آزر تھا اور وہ ایمان والے نہیں تھے، تو وہ جن کے سرپرستی میں رہ رہے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن کیا تھا، چچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، لیکن اور حضرت حمزہ بھی تھے، لیکن جن کی کفالت میں آپ رہے وہ ابو طالب تھے، اور ابو طالب جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے، اور ان کی کفالت میں دیا تھا ان کے دادا نے، عبد المطلب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وجہ یہ تھی، ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے مردوں کی کئی بیویاں رہی ہیں، تو عبد المطلب کی بھی کئی ساری بیویاں تھیں اور ان سے 10 بیٹے تھے، لیکن جو عبداللہ اور ابو طالب تھے وہ ایک ہی بیوی سے تھے۔ تو ہمیشہ نسبی رشتوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر بچوں کو اس طرح دینا پڑے، اگر یتیم ہو گئے تو ان بچوں کو دیا جائے جن کی مائیں ایک ہوں۔ اور ابو طالب کی اگر آپ پوری اٹھا کر دیکھیں تو وہ ایک اچھے سردار تھے مکہ کے، وہ چاہے ایمان نہیں لائے تھے لیکن نیک اور صالح تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمیشہ کھڑے رہے ہیں تمام قریش مکہ کے سامنے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے تھے، جب آپ 12 سال کے تھے جب آپ کی کفالت میں آئے، اور جب آپ 40 سال کے ہوئے اور آپ پہ وحی آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ تمام لوگ مخالفت کرنے لگے، اور سارے قریش مکہ نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اپنے جو بھتیجا ہے اس کو بولو کہ یہ دین چھوڑ دے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں پورا چاند اور وہ رکھ دیا جائے تب بھی میں جو ہے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، دین اسلام کو۔ اور انہوں نے ایسا بھی کیا تھا کہ سوشل بائیکاٹ بھی کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ۔ اور کہا جاتا ہے اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو فیملی تھی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا، جس میں ابو طالب بھی تھے، آپ نے پتوں پہ گزر بسر کیا تھا۔ تو دین پر عمل کرنا اور چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو چنا، اور اگر آپ دیکھیں مال و اسباب میں بھی، جب آپ یتیم تھے تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیسے مدد کی کہ جب آپ مغیرہ نام کے غلام کے ساتھ حضرت ختیجہ کے آپ شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، تو حضرت ختیجہ نے جب آپ کو شادی کا پیغام دیا تو وہ وہاں کی بزنس ویمنس میں سب سے بڑی خاتون تھی جو بزنس رن کر رہی تھی، تو آپ ان کی توسط سے ان کے نکاح میں جب آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لیا تو تب آپ کی کوئی اہمیت ہوئی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی نبوت ہوئی نہیں تھی، جب آپ کے نکاح میں تھی حضرت ختیجہ تب آپ پر نبوت ہوئی، اور کہا جاتا ہے جو خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی وہ حضرت ختیجہ تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے اور وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ وہ آپ کے کزن تھے اور بچپن سے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ حق ہے، حق بجانے پہ۔ غلاموں میں جو ہے حضرت بلال لے کر آئے تھے، اور اگر آپ دیکھیں دوستوں میں بڑوں میں اگر دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا ملتا ہے۔ اسی لیے جو زید بن حارث ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہ ہدیہ کیا تھا حضرت ختیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے غلام، کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور بیٹے کی طرح اپنے ساتھ رکھا تھا، جو پورا زمانہ یہ جانتا تھا کہ منہ بولا بیٹے ہیں حضرت زید بن حارث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر ان کی جو نکاح میں ان کی پھپھوزاد بہن تھی حضرت زینب، ان سے ان کا نکاح ختم کر کر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جو ہے ان کا نکاح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان کے نکاح میں آئی تھی، اور وجہ یہ تھی کل امت محمد کے کو بتانے کی کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، ادروائز آپ کی جو بہویں ہوتی ہیں کبھی بھی وہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں رہی تو وہ ہر سسر کے لیے حرام ہے۔
لیکن منہ بولے بیٹی کا جو وائف تھی ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ نکاح میں لے سکتے ہیں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ایمان کی دولت دینی ہے, کس کو اپنی نیت چننا ہے. یہ انسان نہیں جان سکتے کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے. جی. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے اور سونے کے بھی, اور یہ سب کچھ یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے, اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہاں اب یہ آیت نوٹ کر لیجئے کہ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, مطلب کہ آپ اپنے یہ جو اللہ کا ذکر ہے, چاہے وہ صبح شام کا ہو, نمازیں ہوں, ہماری تہجد ہے, ہماری اشراق چاش, ساری نمازیں یہ کیا کرتی ہے, وہ ہماری گندگی کو صاف کرتی رہتی ہے دل کی, اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتی رہتی ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا دل غافل ہو گیا, اور جب ہمارا دل غافل ہو گیا تو کیا کہا قرآن, کیا بتا رہا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے شیطان کو اپنا ساتھی بنانا ہے یا رحمان کو اپنا ساتھی بنانا ہے. جی. اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بڑا برا ساتھی ہے. اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا. پس تو بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں, اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو. بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے ہی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں, یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں, ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں, بے شک آپ راہ راست پر ہیں, اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے. اور قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے, اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا, کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں. یہ جو 43 آیت ہے, اسے آپ نوٹ کر لیجئے کہ کیا کہا گیا, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بس جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن کے اندر جو بھی احکامات آ گئے ہیں, قرآن جو ہے اس کو اگر ہم نے مضبوطی سے تھام لیا, بار بار قرآن پیچھے بھی ہم نے پڑھا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اب رسی کے 2 ایجز ہوتے ہیں, 2 کنارے ہوتے ہیں. کہا گیا ایک کنارہ آپ نے پکڑا ہے تو اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو آپ وہیں پہنچیں گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی ہوئی وہی کی ہوئی کتاب قرآن پر ہم عمل کریں اور اسے مضبوطی سے تھام لیں. جی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمرا کے پاس بھیجا, تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے, اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسروں سے بڑی چڑھی ہوئی ہوتی تھی, اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. اور انہوں نے کہا اے جادوگر, ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے, یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے. پھر اگر آپ جب دیکھیں ہم یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 47 میں, فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ, اگر آپ دیکھیں جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد ہا قاف, ضحک, مطلب ہنسنے لگے. کیوں ہنس رہے تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا دیکھیں وہ تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو ہے وہ بڑے ہی کوئی امیر کبیر لوگ تھے, تو اگر ایسا ہی تھا تو پھر مطلب ایسے لوگوں کے پاس بھیجتا اللہ تعالیٰ وہی جو پھر امیر کبیر تھے. آپ دیکھیں کہ ان کے اعتراضات کیا کیا ہے. ابھی ہم 25ویں پارے پہ پہنچ گئے, ہم پیچھے سے پڑھ کر آ رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی میریکل دے دو, دکھاؤ. کبھی کہتے ہیں کہ انسان کو کیوں نبی بنا دیا, کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا فرشتے کو نبی ہونا چاہیے تھا.
جب ساری چیزیں وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ معجزے آ رہے ہیں اور معجزوں میں سے ایک قرآن بھی ہے اور ان تک علم پہنچ رہا ہے اور وہ جان رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے، تو پھر کیا کہنے لگتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور آپ جادو کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں اور وہ انہی چیزوں کا پھر مذاق بھی اڑا رہے ہیں. جی. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کے بادشاہی میری نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہیں اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے. بس اس نے اپنے قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی مان لی. یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا. بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑنے کے غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے. بس تم نے قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے یہ تو آیت کہا آپ کہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو 62 آیت ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو راستہ روکتا ہے اور یہ جو ہے ہمارا سری دشمن ہے. جی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں. بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو. راہ راست یہی ہے. کہ بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. میرے بندوں، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غم زدہ ہوگے. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان. تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کے دور چلائے جائیں گے. ان کی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ وحشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. بے ہاں شک دیکھیں، گناہ گار. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وہ اس کے وارث ہیں. آپ دیکھیں وارث کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی نسبی رشتوں میں سے آ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں سورہ نساء میں ساری چیز بتائی کہ ایک اگر انسان کا انتقال ہو تو اس کی اولاد، اس کی اگر عورت ہے تو شوہر، شوہر ہے تو عورت، مطلب اس کی بیوی، ماں باپ، بہن بھائیوں کے حصے ہیں اور وہی اس کے وارث ہے. اب اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں، عمل صالح پر ہیں، تمام چیزیں وہ کرتے ہیں جو اللہ نے ہم کو حکم دیا اور اس چیز سے رک جاتے ہیں جس سے رکنا ہے، تو کہا گیا کہ پھر آپ بھی جنت کے وارثوں میں سے ہیں. یہ جو آیت ہے آپ نوٹ بھی کر لیجئے، 72 آیت ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جو ہے جنت ہے، یہ وہ لوگ اس کے وارث ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں؟ جو قرآن ابھی تک آپ کو بتا کر آ چکا ہے. تمام نیکیاں جو اللہ نے حکم دی، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی.
اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رک جائیں. یہی ہے، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں. جی. اور پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا، جیسے آپ یہاں پر بھی دیکھیں، میوے اور پھل ان سے انسان بڑا ہی خوش ہوتا ہے. کہا گیا لکم فیہا فاکہۃ فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، ان کے لیے اس میں کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے کثیر، ان میں سے وہ کھائیں گے. پھر مجرموں کو بتایا گیا کہ ان کا بھی کیا حال ہوگا، کیونکہ اب جنت کی بات ہوئی ہے، امید پیدا کی ہے، خوشخبری دیے، تو ڈر بھی ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین. اور مجرم جو ہے، مجرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے ان کا؟ کہ وہ انہوں نے اپنے اعمال ہی ٹھیک نہیں کیے کہ وہ جنت کے وارث ہوتے. یہ ان کا جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانا، اس کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لایا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہیں لایا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں لایا، اس پر عمل نہیں کیا. اب وہ مجرم ہیں، ان کا جرم ہے یہ کہ وہ اللہ واحد کو نہ مانے انہوں نے اور نہ اس کی بات مانی. تو کہا گیا کہ اب ان کے لیے ایسا عذاب ہے جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. جی. بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان کا ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب، کہ اے مالک تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے. جی. یہ کیا جو ہے انہوں نا، نے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یہ کیا ہے؟ کہ جیسے ہم دنیا میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، غلط ہے، نا امیدی کا یہ حصہ ہے کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں اور اپنی اجل سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. اس چیز کو ناپسند کیا گیا کیونکہ مایوسی کفر ہے ہمارے دین میں، اور ہمیں اللہ پر ہر وقت جو ہے نا ایمان رکھنا ہے ان چیزوں پر. تو وہ تو غلط ہے. لیکن اب کیا ہے؟ جہنم کا نقشہ کھینچا گیا کہ اب ان کو جو عذاب مل رہا ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تو ہمارا کام تمام کر دے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہے گا؟ یہ تو تمہاری دائمی جگہ ہے، تم نے رہنا ہے اور یہ عذاب چکھتے رہنا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ دائمی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے عذاب سے بچیں، اللہم اجرنی من النار، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جنت کا وارث بننا ہے. جنت کا وارث بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں دین کو جو اب ہم نے منانا شروع کر دیا ہے. منانا کیسے؟ محرم آیا حلیم بنا لیا، 12 ربیع الاول آئی بریانی بنا لی اور ربیع الاول سے جوڑ دیا، رجب آیا کنڈے بنا لیے، اور بے شمار رسومات. تو ایک بات یہ آپ لکھ لیں، ہمارا دین، دین اسلام ماننے کے لیے آیا ہے، منانے کے لیے نہیں آیا. دین اسلام کو آپ نے ماننا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے. اس کی کتاب میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. منانا نہیں ہے. منانا کیا ہے؟ جسٹ لائک اے سیلیبریشن، کہ آپ کنڈے بنا رہے ہیں، محرم میں حلیم بنا رہے ہیں، ربیع الاول میں بریانیاں بنا رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، اسی ڈیوریشن کے اندر اگر اذان ہوتی ہے تو نہ ہی آپ اذان کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی آپ نمازیں جا کے ادا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے. ابھی میں ایک مولوی صاحب کو سن رہی تھی، ناموس رسول پر، کہتے ہیں ناموس رسول پہ ہمیں داڑیاں بھی قبول ہیں، ہمیں جو ہے باقی کے جو معاملات، نمازیں اور روزے بھی قبول ہیں، صدقات دینے کے لیے بھی قبول ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے قبول ہے. یہ کون سا ناموس رسول ہے جو ابھی ہم پاکستان کے حالات دیکھ رہے تھے کہ گاڑیاں جلانا اور گھیراؤ اور سارا کچھ. تو اس نے بڑی پیاری بات انور مسعود صاحب نے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتنی محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی گاڑی اور اپنا گھر جلا لیں. یہ ہے محبت. تو ہماری محبتوں کا پیمانہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. اصل محبت کیا ہے؟ کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ میں اپنی بیٹی کو کہوں جائیں اور میرے لیے پانی، ایک گلاس پانی لے آئیں، اور وہ میرے پاس بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بس وہ مجھے یہ کہتی رہے، ماما میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے بہت، میں کہہ رہی ہوں بیٹا جائیے پانی لا دیجیے، مجھے پیاس لگی ہے، یا جا کے فلاں چیز کام کر دیجیے، اور وہ ایک ہی جملہ کہے جائے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. یہ پیار نہیں ہے. پیار کیا ہے؟ جو میں اس کو کہہ رہی ہوں وہ میرے حکم کو مانے.
قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں نعتوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ان کے اسوے پر عمل نہیں کر رہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ اگر کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اللہ کے جو بندے جو چاہت بھی رکھتے ہیں علم حاصل کرنے کی، آپ خود بھی علم حاصل کریں اور انہیں بھی، ان تک بھی یہ علم پہنچائیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا جو ہے اللہ سے محبت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پوری زندگی اشاعت دین پہ لگا دی۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بس اسی میں لگے رہیں کیونکہ روحانیت ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کتاب سے جوڑنا ہے، سنت سے جوڑنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان میں کے وارثوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے تو جہنم تو ہمیشگی کی جہنم ہے، جہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ جی۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود اور زمین معبود ہے، اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کے جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ اور اس کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ جی، سورۃ کمپلیٹ ہوتی ہے، ساجدہ آپ کنٹینیو الحمدللہ۔ کریں۔ جی، اس میں کیا ہے کہ جو آخری آیت ہے اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو پیچھے بھی بات آئی تھی کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، جو آیت نمبر 83 تھی، اس میں تھا کہ آپ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیں، کہ اگر وہ کنٹینیوسلی وہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو پہلی بات کہ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ دوسری بات، اسی کے تسلسل میں تمام شفاعت اور اس کی بات کرتے ہوئے جو آخری آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ بس ان سے منہ پھیر لیں اور رخصت، مطلب بالکل جب آپ الوداعی جو اللہ سلام کرتے ہیں وہ کریں، اور انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا چیزیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا طریقہ کار دین کو پہنچانے کا کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے معاملات کیا ہونا چاہیے، کہ ان نیسیسری بحث مباحثے سے بچنا چاہیے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اصلاح کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ان کو سلام کہہ کر آپ الگ ہو جائیں، یہ سب سے بہترین حل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ خود ہی چیزیں بہتر کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ اگلی سورہ سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ 59 ہیں، اور اس کے جو رکوعات ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو اب اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ساجدہ، آپ پڑھنا چاہ رہی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹ ترجمہ شروع کروں یا دو جی جی آیات پڑھ لوں؟ جی آپ ترجمہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم درس سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام جی، ہمارے پاس کے اس حکم کی جو سے۔ تھرڈ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنہ منزلین، کہ کہا گیا بے شک ہم نے نازل کیا اسے رات میں، مبارک رات میں، اور بے شک ہم جو ہے
وہی ڈرانے والے منذرین میں سے ہیں۔ یہ مبارک رات جو ہے صرف ایک ہی رات ہے، اور وہ ہے شب قدر کی رات۔ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم دین کو مناتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے جو ہے 15 شعبان اور 15 آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جی 2 ہم نے راتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جس میں ہم ایک کو کہتے ہیں شب معراج اور ایک کو کہتے ہیں شب برات ہے، اور ہم ان دونوں کو منا رہے ہوتے ہیں بالکل شب قدر کی طرح۔ جبکہ اگر آپ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو ان راتوں کی وہ چیز نہیں ملتی اتھینٹک کہ وہ کوئی شب قدر کی طرح ہے۔ ہمیں جو راتیں ملتی ہیں وہ شب قدر تو ایک رات ہے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھلا دی گئی ہے، اور وہ شب قدر جو ہے کہا گیا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ قدر میں اس کی وضاحت واضح طریقے سے آئی ہے کہ صبح تک فرشتے جو ہے کیا ان کا معاملہ رہتا ہے کہ عبادت جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت سارے لوگوں میں بہت بہتر ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس رمضان میں داخل کیا کہ ہم نیکیاں کما سکیں، اور اب شب قدر جو ہے وہ قریب ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ 5 راتوں میں ڈھونڈنا ہے، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں، 5 راتیں جو طاق راتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے ہم جو ہے اگر اپنے اس کو کمپیئر کریں، فار ایگزامپل یہاں سے کینیڈا کو کمپیئر کریں، تو یہاں اور کینیڈا کا روزہ 7 ہوتا ہے، لیکن وہ 8 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے، مطلب رات اور دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ سیم اگر آپ یہاں کا روزہ دیکھیں اور پاکستان کا روزہ دیکھیں، تو یہاں جو ہے اگر فار ایگزامپل فرسٹ روزہ ہوتا ہے تو سیکنڈ روزہ ہوتا ہے ان کا فرسٹ روزہ ہوتا ہے، تو ان کی شب قدر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیز ہوتی ہے اور ہماری ڈفرینٹ ڈیز ہوتی ہے، 1 دن کا فرق ہوتا ہے طاق راتوں میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے بھی تو فرشتے اتر ہی رہے ہوتے ہیں آسمان سے، تو سب سے بہتر آپشن ہے کہ آخر کے 10 دن جتنا بھی زیادہ آپ عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں ہی کرنی ہے آپ کو۔ یہ جو میں نے نقشہ کھینچا ابھی پاکستان کا کینیڈا کی بات بتاتے ہو، یہ کہ آپ دیکھیں دن رات چینج ہو رہے ہیں، اور ایک ایک دن کے آگے پیچھے سے بھی روزے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پورے 10 دن کو ایسا بنا لیں کہ میں نے روز عبادت کرنی ہے، مطلب مغرب کے بعد سے اپنے اذکار، اپنی تمام چیزیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عشاء کے بعد شروع کریں۔ مغرب ہو گئی ہے، نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اس وقت سے، کیونکہ ہم سب کے چھوٹے بچے ہیں، اگلے دن اسکول کا سلسلہ اور دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اسی وقت سے آپ اپنی عبادت کا سلسلہ شروع کر دیں، تسبیحات کا، نوافل کا۔ کیونکہ پڑھے تو دیکھیں مغرب کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں اوابین کی نماز، اور اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں جو ہے عشاء کی نماز تو تراویح آ جاتی ہے۔ اور تمام جو نوافل ہیں ان میں جو سب سے بہترین نفل ہے وہ تہجد ہے، جتنے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ نماز خوف پڑھ سکتے ہیں، نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے، جو قرآن بار بار کہتا ہے رکوع اور سجود کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو جب آپ کوئی کچن کا کام کر رہے ہیں، بچوں کا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں شب قدر میں، تو اپنی زبان پہ ذکر رکھیں۔ لیکن اگر آپ فری ہیں، ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود والے نوافل پڑھیں۔ اس میں جو تعداد بتائی جاتی ہے، اتنی تعداد، تو وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملتی ہے، ہمیں ان کی ذات سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام آپ سے ملنے آئے، اور حجرے کے بعد انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے شروع کی اپنی جو تہجد کی نماز ہے سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے فرسٹ پارے سے لے کے 3rd پارے کے تقریباً مڈل تک، آپ نے وہ پڑھ لی، لوگوں کو گمان ہوا اب آپ جو ہے سلام پھیریں گے، تو آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اور سورہ آل عمران جب ختم ہوئی تو لوگوں کو گمان ہوا اب سلام پھیریں گے، اور آپ نے سورہ نساء شروع کر دی جو قرآن کی تیسری سورہ ہے، جو 5th پارے سے بھی آگے جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ چیزیں تو ملتی ہیں کہ آپ نے تلاوت لمبی کی ہے، لیکن ہمیں تعداد کے ساتھ جو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ 3 دفعہ سورہ قدر پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، وہ چیزیں ہمیں دین سے نہیں ملتی۔ تو جو چیز دین سے نہیں مل رہی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے نہیں مل رہی، کوشش کریں کہ ویسے تو کوئی برائی نہیں ہے، قرآن کا ہی حصہ ہے، اور لوگ یہی آپ کو دلائل بھی پیش کریں گے، لیکن چونکہ ہم 25ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں حق اور سچی بات کرتے ہوئے نہیں گھبرانا چاہیے کہ دیکھیں ہر چیز کا اپنا طریقہ کار ہے۔ دین میں کوئی بھی نئی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے، کوئی بھی نئی چیز، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے شامل ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے جو حدیث بتا رہی ہے۔
دین بہت آسان ہے، مشکل میں نے اور آپ نے بنایا اس کو. تو ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. تو شب قدر ایک تو ہمیں 10 راتیں ملتی ہیں، اور ملتی ہیں ہمیں 10 راتیں جو اس کے بعد آئیں گی ذی الحج کی. کیوں؟ کیونکہ اس میں حج ہو رہا ہوتا ہے اور زیادہ حاجی جو ہیں میدان حشر میں جمع ہوتے ہیں. تو ان 10 روزوں میں فرسٹ ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کے جو روزے ہیں، مطلب 10ویں دن تو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے. یہ 2 دن روزے حرام ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے عید والے دن. اس کو کہا گیا کہ عید کی طرح منایا جائے. باقی جو ذی الحج کے روزے ہیں اور اس کے جو وہ 10 دن ہیں، اس کی بھی اہمیت قرآن بتاتا ہے. باقی جو راتیں ہم نے خود ہی سے بنائی ہیں، شب برات اور شب معراج، اس کی کوئی اہمیت قرآن سے ثابت نہیں ہے. ہاں، آپ ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں، 13 14 15 کے، وہ ہر مہینے آپ رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ لوگ 15 تاریخ کو منا رہے ہوتے ہیں شب برات یا معراج، تو اگر وہ ایام بیس کے حوالے سے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے کہ وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے. اور آپ دیکھیں مہینے میں یہ روزے رکھنے سے آپ کی باڈی جو ہے ریفریش ہو جاتی ہے. جیسے ہم موبائل کو ریسٹارٹ کرتے ہیں نا، بالکل اس طریقے سے ایکسس جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر، جتنے بھی بیکٹیریا یا جتنے بھی جرمز جمع ہوتے ہیں وہ ڈرین ہو جاتے ہیں پورے طریقے سے. تو وہ تمام چیزیں، تو اچھی چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل رہی ہیں. تو یہاں پر جو مبارک رات کی بات کی ہے یہ شب قدر ہے. جی، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت. بے شک وہی سنتا جاگتا ہے، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اس دن کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں. کہاں سے ہوا انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا. پھر اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے. بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو. بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو. میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو. اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں. ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور جی، دریا کو یوں ہی جگہ یہ جو میٹنگ ہے یہ 1 منٹ میں ڈسکنیکٹ ہوگی، دوبارہ جوائن کیجیے گا. جب تک ہے تو آپ پڑھتی رہیے انشاءاللہ. اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے. ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا. تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی. فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں صریح انعام تھا. بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا